الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق اللہ العلی العظیم۔ اے نبی، مومنوں کو قتال کی ترغیب دیجئے اگر تم میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب ہوں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب ہوں گے، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی ہے۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 10ویں پارے کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ ان 26 آیات میں ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ کہہ کر عرضی داخل کی گئی ہے کہ ان سے دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، دہشت گردی پھیل رہی ہے، لہٰذا نعوذ باللہ قرآن مجید سے ان آیات کو ریمو کر دیا جائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، مخالفین اور معترضین یا مقدمہ دائر کرنے والوں نے ان آیات کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا، یا پھر مطالعہ کیا لیکن پھر بھی تجاہل عارفانہ کیا، جان بوجھ کر اسلام کو، قرآن کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے۔ دشمنان اسلام کو اس آیت کریمہ کے کس حصے پر یا کس جملے پر یا کس جز پر اعتراض اور اشکال ہے، وہ یہ ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنوں کو ابھاریے قتال پر، جہاد پر، جنگ پر۔ اور آیت میں یہ کہا گیا کہ اگر تم میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، 200 کے مقابلے میں جیت جائیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 1000 کے مقابلے میں جیت جائیں گے۔ اب اس سے دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دہشت گردی کی ترغیب ہو گئی، اس کے اندر دوسروں کو قتل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے ایسی آیتوں کا سیاق و سباق آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا، صرف اور صرف آواز اٹھانا اور قرآن کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے کہ کوئی آیت ہو یا کوئی کتاب ہو، اس کا جملہ وہ کس پس منظر میں کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے، اس کا حساب دیکھا جاتا ہے، یا مطلقاً یوں ہی جو ہے کسی بھی جملے کو آپ لے لیں تو پھر دنیا میں ہزاروں کتابیں جلا دینا پڑے گا، پھر ہزاروں انسان گرفتار کیے جائیں گے، اور پھر آئے دن روزانہ اس طرح کے مقدمات عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے۔ تو یہ کیوں نازل ہوئی تھی، مسلمانوں کو کیوں ابھارا گیا تھا، اور کون سے مسلمانوں کو ابھارا گیا تھا، اور کن دشمنان اسلام کے خلاف ابھارا گیا تھا، وہ دیکھیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی، مسلمانوں کو اتنا مجبور کیا گیا اور ان پر اتنا ظلم کیا گیا کہ صحابہ اکرام کو مکہ چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑا۔ لیکن بعض مسلمان کمزور تھے، وہ مکے سے نہیں نکل سکتے تھے، دشمنوں نے ان کو جکڑ لیا اور پکڑ لیا تھا، یا وہ مجبور تھے مکے سے ہجرت نہ کرنے پر، تو وہ دشمنوں کے نرغے میں، دشمنوں کے قبضے میں تھے، اور ان کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا تھا۔ اور ادھر جو مسلمان ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینہ منورہ میں،
ان کو اطلاعات مل رہی تھی کہ اس طرح ان کے رشتہ داروں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو اب کرے تو کیا کرے؟ تو قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ تمہاری تعداد کم ہے، تمہارے پاس اسلحہ اور ہتھیار نہیں ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ مکے میں جو لوگ دہشت گرد ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، وہ تم تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اس سے پہلے تم کھڑے ہو جاؤ اور ان مظلوموں کو چھڑاؤ، دہشت گردوں کے ہاتھوں سے ان مظلوموں کو نکالو، تمہارے اپنے رشتہ داروں کو نکالو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کن مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے؟ جو مدینے میں ہجرت کر کے گئے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اپنی تعداد کو مت دیکھو، تمہارا مشن ایک خاص مقصد کے تحت ہے اور تمہاری جو لڑائی ہوگی اس خاص مقصد کے تحت ہوگی، اور جو تمہارا دشمن ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے تم کو پریشان کرنے کے، اور کوئی نہیں۔ تمہارے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، ایک ہدف ہے، تو جس کا ایک ٹارگٹ ایک ہدف ہوتا ہے، وہ تعداد میں، اسلحہ میں، ساز و سامان میں، اسباب میں کم بھی ہو تو وہ غالب آ جاتا ہے، اور جس کا کوئی ٹارگٹ اور ہدف نہ ہو، صرف یوں ہی پریشان کرنا مقصود ہو، وہ تعداد میں زیادہ بھی ہو تو مغلوب ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ ہمت مت ہارو، تمہاری تعداد کم بھی ہو تو تم اکثریت پر غالب آ جاؤ۔ اب اس میں مظلوم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کو مطلقاً یوں ہی کہا جا رہا ہو کہ تم جسے چاہے جب بھی تمہاری تعداد کم ہو اور دگنی تعداد تمہارے سامنے ہو تو بس ہتھیار لے کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ جناب یہ نہیں کہا گیا۔ کسی مفسر نے کسی عالم نے یہ تفسیر نہیں لکھی ہے، نہ بیان کی ہے۔ اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو قرآن کی تفسیر بھی پڑھو کہ علماء نے کیا بیان کیا ہے۔ تم نے وہ پڑھا نہیں، اب ضرور پڑھا ہوگا جب تم اتنا پڑھ رہے تھے، تو یہ نہیں پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو ہے آنکھ بند کر کے صرف آیت کا ظاہری مطلب لے لیے، ظاہری جملوں کو لے لیے اور مقدمہ جو ہے تم نے دائر کر دیا، یا اعتراض کرنا تم نے شروع کر دیا، اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ یہ آیات ویسی نہیں ہے، یہ مظلوم مسلمانوں کے خلاف، یعنی کہ مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا کہ ان ظالموں کے چنگل سے چھڑاؤ، وہ ظالموں کی تعداد زیادہ بھی ہو تو تم چھڑاؤ۔ اب اس میں کون سی قباحت ہے؟ اب اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ کتاب ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں، اور مدرسوں میں ہم یہی پڑھاتے ہیں، یہی ہماری سوچ ہے، اور یہی ہم کو بتایا اور سمجھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا بتایا جاتا ہے؟ لیکن آیت کا ظاہری مطلب جو ہے تم یہ لے رہے ہو کہ بس وہی قتال سے مراد یہ ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ مظلوم مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ ظلم ان دشمنان اسلام نے کیا تھا جو مکے کی سرزمین میں رہ رہے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کیا، پہل انہوں نے کیا۔ پھر میں کہوں گا تنگ آمد تو جنگ آمد ہوگی۔ تو یہ ہے اس آیت کی تفسیر، اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں، آپ اسے پڑھیے اور سمجھیے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 ہے، آپ اسے پڑھیے اور سمجھیے اور دوسروں کو شیئر کیجیے تاکہ صحیح معلومات دوسروں تک پہنچ سکے اور ان کے ذہن اور دماغ صاف ہو سکے۔